بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دونوں جہاں کی عظیم کامیابی کے نام سے ایک چینل شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسی باتیں رکھی جائیں گی جن پر عمل کر کے ہم کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کامیابی ملے، پاک پروردگار کی مہربانی سے۔ جہاں تک دنیا کی عظیم کامیابی کی بات ہے تو اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر بات کی جائے گی۔ اسی طرح آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کون سے عمل کرنے چاہیے کہ آخرت کی ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی ملے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پاک پروردگار عالم کا انعام ہوگا۔ معزز سامعین، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم آج زندگی کے بہت ہی نازک ترین اور بھیانک دور سے گزر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا قہر جاری ہے، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ حکومتیں پریشان ہیں کہ کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ وہ اپنی پوری ذمہ داری سے کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اب آخری دائرہ کار رہ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو چکے ہیں۔ چند ضروریات زندگی کے علاوہ سارے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ جہاں ملکوں کی معیشتوں کو شدید ترین نقصان ہو رہا ہے تو دوسری طرف دنیا کی بیشتر آبادی کا حصہ محنت کشوں اور کم آمدنی والوں پر مشتمل ہے، شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی بھوک پیاس بجھانے کا عظیم مسئلہ درپیش ہے۔ اس خطرناک وائرس پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کو طویل کیا جا رہا ہے تاکہ اس موذی وبا سے جلد از نجات حاصل کر سکے۔ عوام سخت ترین مشکلات سے دوچار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نازک خطرناک صورتحال کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، جہاں حکومتیں یہی کوشش میں ہیں کہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہدایت جاری کی جا رہی ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ معزز سامعین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مشکلات، پریشانیاں، زلزلے، طوفان، وبائیں ہمارے ہی برے اعمال سے آتی ہیں۔ اب ہم کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ پاک پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، اس کی شان کریمی کا واسطہ دینا ہے تاکہ اس آفت سے بچ جائیں۔ حکمان نے جن چیزوں کا استعمال کرنے کہا ہے ان کو استعمال کریں۔ اپنے امیون سسٹم، دفاعی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ اس سلسلے میں کلونجی کا استعمال اپنے اوپر لازم کرنا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ کلونجی بازار میں آسانی سے دستیاب ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دو شفا بخش چیزوں کو لازم پکڑ لو، غذاؤں میں شہد اور کتاب قرآن مجید، کیونکہ اس میں سے ایک صحت انسانی کے لیے تریاق ہے اور امراض جسمانی میں شفا بخش، دوسرا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن۔ ان دو نسخوں سے صدیوں سے نو انسانی نے شفا حاصل کی ہے۔ سرکار دو عالم کا ارشاد مبارک ہے، زیتون کا تیل استعمال کرو، جسم پہ لگاؤ۔ ان چیزوں سے صحت انسانی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان کا استعمال اپنے اوپر لازمی طور پر کرنا ہے، پھر دیکھیے صحت پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے اور بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ یہ صحت و تندرستی کے راز ہیں۔
صدقہ خیرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ خیرات بلاؤں، بیماریوں اور حادثوں کو روکتا ہے، اس میں جلدی کرنا ہے، جتنا جلد ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے، زمین پر رہنے والوں پر رحم کریں گے تو اللہ پاک ہم پر رحم کریں گے۔ دعائیں اور استغفار، اب بارگاہ الہی میں نہایت ہی عاجزی اور انکساری اور سر بسجود ہو کر دعائیں کرنا ہے، تہجد کی نماز کو اٹھ کر دعائیں کرنا ہے، آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کے آگے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر دعا کرنا ہے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کر کے دعا کرنا ہے کہ پاک پروردگار اس بڑی مصیبت سے ہم سب کو نجات دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر میں بہت ہی مختصر طور پر سورج اور زمین کے مطابق بیان کروں گا۔ زمین 1,06,40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج کی شعاعوں کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اگر سورج زمین کے قریب آ جائے تو یہاں سب کی زندگی ختم ہو جائے گی، اگر دور ہو جائے تو زمین پر برف جم جائے گی، کسی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایسے زبردست حکمت والے خدا وحدہ لا شریک سے مانگنا ہے۔ علماء کرام نے بہت سی دعائیں بتائی ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کہنا ہے، اور یہ پابندی سے پڑھنا ہے، اور سب پر دعائیں پڑھنا لازم کر لینا ہے تاکہ اس موذی وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں، مختصراً تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، دن رات ان کو سمجھاتے رہے، وہ لوگ ماننے سے انکار کیے۔ آخر ان کے انکار کے سبب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں دریا تھا، کشتی میں سوار ہوئے۔ اس واقعے کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ جب کشتی میں سوار ہوئے تو پھر بعد میں یہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی نیا آدمی ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کشتی میں لوگ زیادہ تھے، اس وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ باقی لوگوں کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا ضروری تھا۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی، ہر بار آپ ہی کا نام نکلا۔ آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس پانی میں بڑی مچھلی تھی، وہ آپ کو نگل گئی۔ غور کیجئے، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کیسی مشکل میں تھے۔ اس وقت 3 اندھیرے تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرے سمندر کی گہرائی، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، بغیر اللہ کے حکم سے اس علاقے سے روانہ ہو گئے تھے۔ پروردگار عالم کی وحدانیت، سبوحیت کا اقرار کیا۔ اس ورد سے مچھلی کے پیٹ میں روشنی پیدا ہوئی۔ ان پیارے الفاظ میں رب کو پکارا۔ اللہ پاک نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، پاکی ہے آپ کو، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آپ 40 دن سجدے کی حالت میں یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے۔ مچھلی نے کنارے پہ آ کر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ دعائیہ کلمات بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس دعا کی برکت سے ہم نے انہیں بھی غم سے نجات دی۔ قیامت تک مسلمانوں کو بھی اس کی برکت سے نجات دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جب تمہیں غم اور مصیبت لاحق ہو
تو بارگاہ الہی میں التجا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر غم، مصیبت اور پریشانی کے لیے اس آیت شریف کا پڑھنا تریاق مجرب ہے۔ اس آیت شریف اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور دعا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ حکم دیں میں آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کی زبان مبارک پر جو آخری کلمہ تھا وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کافی ہے میرے اللہ جو بہترین کارساز ہے۔ آیت کریمہ اور آیت شریف مشکلات اور پریشانیوں اور غموں کو دور کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ یہ دعائیں بکثرت پڑھنا ہے۔ دیکھیے اس آیت شریف کا ترجمہ، کافی ہے میرے اللہ بہترین کارساز ہے، مجھے پریشانی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی کام بنانے والا، کامیابی دینے والا ہے۔ آخر میں ہم اپنے پاک پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ کی شان رحیمی کا واسطہ ہے، آپ اس مہلک وبا سے ہم سب کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو کرونا وائرس سے نجات دیجیے۔ یا اللہ حکم فرما دیجیے، اے اللہ پوری دنیا میں اس وائرس سے نجات کی کوشش ہو رہی ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، ہزاروں لوگ موت کے منہ چلے گئے ہیں، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، وبا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، لوگ شدید پریشانیوں میں گرے ہیں۔ آپ سب کی مشکلوں کو دور فرمائیے۔ آپ کے سوا کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں سے۔ آپ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ساری دنیا سے اس وقت ختم کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔